یکم شوال کی تاریخ تو رات ہی سے چاند نظر آتے ہی شروع ہو گئی۔ اگلی صبح جب شوال کا سورج طلوع ہوا تو ملک بھر میں عید سعید کا آغاز ہو گیا۔ ہر چہرہ پر رونق اور ہر دل خوشی سے معمور تھا، مگر جیل کے اندر کا حال بالکل مختلف بلکہ وحشت ناک تھا۔ گزشتہ شام سعید خان نے حاور، جمشید، الیاس اور جاوید سے کوئی مذاق نہیں کیا تھا۔ شب رفتہ اس کوٹھڑی میں سعید خان کی آخری رات ثابت ہو چکی تھی۔ اس کی روح نے بدن اور جیل کی قید سے فرار حاصل کر لیا تھا۔ کوٹھڑی کی فرش پر اس کی خون سے نچڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اس نے اپنی دونوں کلائیوں کے رگوں کو کاٹ کر موت کو گلے لگا لیا تھا۔ اس کی لاش کے آس پاس خون ہی خون پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس واقعے نے اس جیل کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وارڈن کو اس سانحے کی خبر نہ ہوتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جانے والا جا چکا تھا۔ وارڈن نے آدھے گھنٹے میں 10-15 جگہوں پر کال کی، لیکن کہیں سے بھی اس کی مطلوبہ معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ ایک گھنٹے بعد وہ اور جیلر ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ اس ہنگامی میٹنگ سے پہلے جیلر نے کوٹھڑی میں جا کر سعید خان کی لاش کا معائنہ کر لیا تھا۔ اس کی لاش کے نزدیک ہی کوٹھڑی کے فرش پر بلیڈ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملا تھا، جس کی دھار والی سائڈ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ سعید خان نے اسی تیز دھار بلیڈ کی مدد سے اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹ کر خود کو سپرد موت کیا تھا۔ اس کی خودکشی کی وجہ پر بعد میں تحقیق کی جا سکتی ہے۔ جیلر نے کہا، مجھے بتاؤ بلیڈ کا وہ ٹکڑا اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ سر، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وارڈن نے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ تمام قیدیوں کی گاہے بگاہے تلاشی لی جاتی ہے تاکہ ان کے پاس کوئی ایسی خطرناک شے موجود نہ رہے جس سے وہ خود کو یا کسی دوسرے قیدی کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ اتنی چیکنگ کے باوجود بھی وہ تیز دھار بلیڈ کا ٹکڑا سعید خان نے کہاں سے حاصل کر لیا تھا؟ جیلر نے برہمی برے لہجے میں استفسار کیا۔ کہاں سے حاصل کیا؟ سر دست یہ بتانا تو بہت مشکل ہے سر، وارڈن نے ندامت برے لہجے میں جواب دیا، لیکن میں نے یہ پتہ چلا لیا ہے کہ وہ بلیڈ کا ٹکڑا سعید خان نے اپنی کوٹھڑی میں کہاں چھپا کر رکھا تھا۔ جیلر نے بے ساختہ پوچھا، کہاں؟ صابن کی ٹکیا کے اندر، وارڈن نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میں نے بلیڈ کے خون آلودہ ٹکڑے کو اٹھا کر سونگھا تھا، وہاں خون کی خوشبو کے علاوہ مجھے صابن کی خوشبو بھی محسوس ہوئی۔ میں نے صابن کی ٹکیا کو چیک کیا تو اس میں مجھے ایک مہین سا گہرا کٹ نظر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ سعید خان نے بلیڈ کے ٹکڑے کو اسی ٹوائلٹ سوپ کے اندر چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ قیدی تو ہماری توقعات سے زیادہ شاطر اور بادتبیر ثابت ہوا ہے، جیلر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بہرحال یہ انویسٹیگیشن تو چلتی رہے گی، فی الحال اس کی بیوی کو اس سانحے کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ پھر اس نے وارڈن کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اس قیدی پر جیسی عقابی نگاہ رکھی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پاس اس کے ملاقاتیوں کا کانٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا۔ میرے پاس تو نہیں تھا، وارڈن نے ہچکچاہٹ امیز انداز میں کہا، لیکن میں نے جیل کے ریکارڈ کیپر سے فریال اور کامران کا سیل نمبر لے کر انہیں فون کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ رابطہ نہیں ہو سکا کا کیا مطلب ہے؟ جیلر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ کال پک نہیں کر رہے؟ ایسی بات نہیں ہے سر، وارڈن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دونوں کے نمبرز پر ایک ہی ریکارڈنگ سنائی دے رہی ہے، آپ کا ملایا ہوا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ اوہ، جیلر نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر کہا، یا تو ان لوگوں نے اپنے نمبرز پر رانگ ڈائیورٹ سیٹ کر رکھی ہے، یا پھر انہوں نے یہ نمبرز استعمال کرنا واقعتاً چھوڑ دیے ہیں، مگر دونوں نے ایک ساتھ ہی کیوں؟ مجھے کوئی بڑی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ سر، اس کیس میں جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس کا نام صدیق سب انسپکٹر ہے، وارڈن نے کہا۔ میں اس سے رابطہ کر کے فریال اور کامران کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، جیلر نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک اور راستہ کامران کا آفس بھی ہو سکتا ہے، مگر عید کی چھٹیوں میں آفس یقیناً بند رہے گا۔ خیر، تم اس سب انسپکٹر کو ٹرائی کرو، ہمیں اس قیدی کی بیوی کو اس کی خودکشی کی اطلاع دینا ہے۔ وہ ڈائریکٹ ہمارے رابطے میں آ جائے یا کامران کے ذریعے اس تک یہ بری خبر پہنچے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے سر، میں کرتا ہوں کچھ، وارڈن نے کہا۔ ایک گھنٹے بعد وارڈن نے جیلر سے دوبارہ بات کی۔ جیلر نے پوچھا، کچھ پتہ چلا سعید خان کی بیوی کا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا سر، وارڈن نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اس وقت اس طرف تو واقعی بڑی خطرناک گڑبڑ ہے، کھل کر بتاؤ، جیلر نے کہا۔ اس آئی او نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ ملک صدیق کے مطابق کامران نے کچھ عرصہ پہلے ایف اے ٹریڈنگ کمپنی کو چھوڑ دیا تھا، وارڈن نے کہا۔ اب وہ کہاں ہوتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا،
اور فریال نے بھی اپنی رہائش گاہ تبدیل کر لی ہے۔ ہمیں کامران سے کچھ لینا دینا نہیں، جیلر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ سعید خان کی لاش کو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا آئیو ملک صدیق نے فریال کی نئی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ ان کے درمیان یہ گفتگو ٹیلی فون پر ہو رہی تھی۔ نہیں سر، وارڈن نے جواب دیا، وہ اس سے لا علم ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد فریال کو ڈھونڈ نکالے گا۔ تم جانتے ہو آج کل موسم خاصا گرم ہو رہا ہے، جیلر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم فریال کی بازیابی تک سعید خان کی لاش کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ تم لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، وارڈن نے فرما برداری سے کہا۔ ایک اور بات سر، ہمیں سعید خان کے سامان سے کچھ ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ جیلر کی سرسراتی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک ڈائری ہے سر، وارڈن نے بتایا، جس میں سعید خان نے اپنی یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ڈائری تم مجھے بھجوا دو، جیلر نے دلچسپی سے کہا۔ میں اس ڈائری کو پڑھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو سعید خان کی پراسرار خودکشی کے راز سے پردہ اٹھا سکے۔ اوکے سر، میں آج ہی وہ ڈائری آپ تک پہنچاتا ہوں، وارڈن نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے چند اختتامی رسمی باتیں کی، پھر ان کے بیچ ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بھی سعید کی لاش کو 2-3 روز تک سرد خانے میں رکھا گیا اور اس کی موت کے حوالے سے تمام مقامی اخبارات میں اشتہار بھی دیے گئے، لیکن فریال نے کسی قسم کا رابطہ کیا اور نہ ہی وہ اپنے شوہر کی لاش لینے آئی، حالانکہ ان اشتہارات میں 2-3 کانٹیکٹ نمبرز بھی دیے گئے تھے۔ بالآخر سعید خان کی ایک لاوارث کی حیثیت سے تدفین کر دی گئی۔ جیلر رات کو سونے سے قبل مطالعے کا عادی تھا۔ ایک رات وہ کوئی خاص کتاب ڈھونڈ رہا تھا کہ سعید خان مرحوم کی ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی۔ اپنی بے پناہ مصروفیت کے باعث ابھی تک وہ ڈائری کو کھول کر بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ آج کی رات مطالعے کے لیے اس نے اسی ڈائری کا انتخاب کیا۔ مذکورہ ڈائری کا 90% حصہ تھرڈ اور فرسٹ پرسن کی آمیزش سے لکھا ہوا تھا، اور اس حصے میں سعید خان نے اپنی بیوی فریال کی تعریف کے پل باندھے تھے اور اپنی محبت کا بڑی بے باکی سے اظہار کیا تھا۔ سعید خان کی نظر میں فریال اس کی زندگی، اس کی محبت تھی۔ وہ فریال کو ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا جی جان سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے کئی مقامات پر بڑے واکشاف الفاظ میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ نے اسے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ فریال کو خوش رکھ سکے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ فریال کی کوئی خواہش جائز ہے یا ناجائز۔ اس نے اپنے ان یادداشتوں میں کئی ایسی مثالیں بھی پیش کی جب وہ فریال کی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر حد سے گزر گیا تھا۔ وہ فریال کی خوشی کے حصول کو ایک عبادت سمجھتا تھا۔ اس ڈائری کے مندرجات اتنے دلچسپ اور اثر انگیز تھے کہ جیلر پورے انہماک سے پڑھتا چلا گیا۔ ڈائری کے مطالعے کے دوران اس سے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک نشست میں ہی اسے ختم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لگ بھگ 3 بجے وہ ڈائری کے آخری 10% حصے تک پہنچا۔ اس حصے میں سعید خان مرحوم کا اندازہ بیاں بالکل الگ نظر آ رہا تھا۔ اب وہ کوئی دیوانہ عاشق نہیں بلکہ ایک عقل مند شوہر دکھائی دیتا تھا، ایسا شوہر جو اپنی بیوی سے شاکی بھی ہو اور اپنی محبوبہ کا خیر خواہ بھی۔ آخری چند صفحات میں اس نے فریال کو براہ راست مخاطب کر لیا تھا۔ کامران نے مجھ سے ملاقات کے لیے جیل آنا چھوڑا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے جب اس بارے میں تم سے استفسار کیا تو تم نے بتایا کہ اس نے FA ٹریڈنگ کمپنی سے ریزائن کر کے کوئی اور کمپنی جوائن کر لی ہے۔ یہ کہ اس نے تم سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ کسی گناہ سے کم نہیں کہ میں سوچوں تم مجھ سے غلط بیانی بھی کر سکتی ہو۔ اس کے بعد آدھا صفحہ خالی تھا۔ پھر اس نے فریال کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، کامران کے غائب ہونے کے 3 ماہ بعد تم نے بھی میرے پاس آنا بند کر دیا۔ ان دنوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میری آکسیجن کا سلسلہ منقطع کر دیا ہو۔ وہ عرصہ میرے لیے موت سے بدتر اور اذیتناک تھا۔ میں ہر روز مرتا، ہر روز جیتا تھا۔ پھر ایک بندہ مجھ سے ملنے آنے لگا، تم بھی اس شخص کو جانتی ہو۔ ارے میں بشارت حسین کی بات کر رہا ہوں، فیض علی کا وفادار اور قابل بھروسہ ملازم جس کی گواہی نے مجھے جیل پہنچا دیا تھا۔ بشارت حسین سالوں سے اپنے ضمیر پر ایک بوجھ لیے پھر رہا تھا، اور یہ بوجھ اس وقت بشارت کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا جب نرگس صاحبہ نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ فیض صاحب کی موت کے بعد ان کی بیگم نرگس صاحبہ نے کمپنی کا چارج سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے اپنے اعتماد کے آدمیوں کی ٹیم بنائی تو فیض صاحب کے قریبی ملازمین کی چھٹی کر دی۔ اسی چکر میں بشارت حسین کی جاب بھی چلی گئی۔ بشارت نے مجھ سے معافی مانگنے کے بعد مجھے ایک عجیب کہانی سنائی، لو تم بھی سن لو، اور وہ بھی بشارت ہی کی زبانی۔ سعید صاحب، وقوع کے روز جب آپ صاحب کے کمرے سے باہر نکلے تو اگلے ہی لمحے آپ کا دوست کامران آفس میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، بشارت میں اپنی گاڑی کی چابی ٹیبل پر چھوڑ آیا ہوں، تم وہ چابی مجھے لا دو۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ خود اپنی ٹیبل سے چابی اٹھانے کیوں نہیں گیا۔ بہرحال میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ 2 منٹ کے بعد جب میں واپس آیا تو کامران غائب تھا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید وہ واش روم میں گھس گیا ہے۔ میں صاحب کے کمرے کے نزدیک ہی کامران کا انتظار کرنے لگا۔ کم و بیش 8 منٹ کے بعد اس نے میرے موبائل فون پر کال کی اور پوچھا،
हाँ बशारत, मेरी गाड़ी की चाबी मिली कि नहीं? चाबी तो मिल गई सर। मैंने कहा मगर आप कहाँ हैं? मैं बिल्डिंग से बाहर हूँ। इसने बताया एक दोस्त आ गया था इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। प्लीज़ तुम चाबी लेकर पार्किंग की तरफ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आता हूँ। मैंने बिल्डिंग से निकलकर पार्किंग का रुख किया तो वहाँ कामरान की गाड़ी तो मौजूद थी मगर वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो मुझे पार्किंग की मुखालिफ सिमत से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने चाबी इसके हवाले की और वापस फैज साहब के कमरे के नजदीक ही एक कुर्सी पर बैठ गया और उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। सईद साहब, उस वक्त मैंने कामरान की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपके जेल जाने के बाद जब मैंने इस वाक़े पर गौर किया तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। कामरान ने मुझे साहब के कमरे के सामने से हटाने के लिए एक सोची समझी चाल चली थी। जब मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ चाबी लेने गया तो कामरान साहब के कमरे में दाखिल हो गया। इसने साहब को कत्ल किया और उनकी मेज़ पर 3 लाख रुपए और आपका इस्तीफा उठाया और मुझे फ़ोन करके पार्किंग की तरफ आने को कहा ताकि वो साहब के कमरे से बाहर निकल सके। इसकी ये घटिया चाल कामयाब हो गई और आप साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चले गए। कई बार मेरे जी में आई कि पुलिस के पास जाकर इस सारी हकीकत बयान करूं, लेकिन इस ख्याल से ये हिम्मत ना कर सका कि कहीं पुलिस मुझे ही साहब का कातिल ना समझ ले। अब ज़मीर की हलिश मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए सच्चाई बताने आपके पास आ गया हूँ। आप जो भी सज़ा तजवीज़ करेंगे मुझे मंजूर होगी। बशारत की सादगी तो देखो कि उम्र कैद काटने वाले कत्ल के एक मुजरिम से वो अपने लिए कोई सज़ा तजवीज़ कराने आ गया था। बहरहाल मैंने इसके ज़िम्मे एक काम लगा दिया और वो खुश होकर वापस चला गया। फिर वो गाहे बगाहे मेरे पास आकर मुझे कामरान की ताज़ा तरीन सरगर्मियों की रिपोर्ट देने लगा। फरियाल जी, इस बात का तो मुझे यकीन आ गया है कि कामरान ने मुझे फांसी पर लटकाने का पक्का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फिंगरप्रिंट्स फैज़ अली की गर्दन पर कैसे पहुंच गए थे। मेरी इस उलझन को एक हाई प्रोफाइल कैदी ने सुलझन में तब्दील कर दिया। इस सियासी कैदी को जेल में बहुत ज़्यादा मराहत हासिल थी, हत्ता कि वो रोज़ाना सुबह शेव भी पाबंदी से बनाया करता था। इसका जुर्म रहा, एक तरफ मुझे तो वो बंदा बहुत तजर्बाकार और गुन्नी लगता था। एक रोज़ मैंने फिंगरप्रिंट्स वाला मामला इसके सामने रखा तो इसने चुटकी बजाते ही मसला हल कर लिया। प्रोवाइटन नाम की एक झिल्ली होती है जिस पर एक खास किस्म का केमिकल एड्रेनालिन सेलेक्ट लगा होता है। इस शख्स ने मुझे बताया इस झिल्ली को किसी भी किस्म के फिंगरप्रिंट पर रख कर उठाया जाए तो वो फिंगरप्रिंट्स इस झिल्ली पर आ जाते हैं। फिर इस झिल्ली को आप जहां भी पेस्ट करके उठा लें तो मज़कूरा फिंगरप्रिंट्स इस मुकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। फोरेंसिक डिपार्टमेंट इसी केमिकल का ही इस्तेमाल करता है। फरियाल, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो और मैं भी कि दफ्तर हो या घर, कामरान का हमारी ज़िंदगी में अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दरअसल कामरान की दिलचस्पी सिर्फ तुम में ही थी और मैंने ये महसूस कर लिया था कि तुम भी बहुत तेज़ी से इसकी तरफ झुकती जा रही हो। यार, तुम मुझे आधी ज़बान से भी कह देती कि तुम्हारी नज़र में कामरान मुझसे ज़्यादा बेहतर है तो खुदा की कसम मैं तुम्हें ये खुशी भी दे देता। मैं तो खुद तुमसे इस मौजू पर बात करने वाला था मगर हालात ने इसका मौका नहीं दिया और मैं एक ना करदा जुर्म की पादाश में अदालत से उम्र कैद की सज़ा पाकर जेल आ गया। बशारत की ज़बानी मुझे पता चला है कि कामरान ने अपना फ्लैट छोड़ दिया है और अब वो तुम्हारे साथ ही रह रहा है। इसके बाद आधे से ज़्यादा सफ़े पर सईद खान ने कीड़े मकोड़ों और इस नौइयत की बेमानी अशकाल बना रखी थी। ये उसके शदीद तरीन जहनी दबाव की अलामात थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर कुछ इस किस्म की तहरीर रखी हुई थी। फरियाल जी, जब तक मैं जेल में हूँ और ज़िंदा हूँ तुम मेरी मनकूहा ही कहलाओगी और इस हैसियत में तुम कामरान तो क्या किसी मर्द को भी अपना नहीं सकती और मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि तुम कामरान के साथ गुनाह की राह पर चल कर जहन्नम का ईंधन बनो। मैं अपनी मोहब्बत की ऐसी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगरचे जेल के अंदर किसी कैदी के लिए ये काम नामुमकिन की हद तक मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये काम भी कर गुजरूंगा। मैंने अपने फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए इस हाई प्रोफाइल सियासी कैदी की शेविंग में से एक ब्लेड चुरा लिया है जो मेरे बहुत काम आएगा। मेरे नहीं, मेरी मोहब्बत के काम आएगा। मेरी मोहब्बत यानी तुम्हारे काम, तुम्हारी खुशी के नाम। अलविदा मेरी जान और ईद मुबारक। जेलर ने डायरी को बंद करके एक तरफ रखा और तैश के आलम में खुद कलामी की। मैं इस जलील कामरान को छोड़ूंगा नहीं। अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप कर इसकी बीवी के साथ ऐश कर रहा है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसके अंदर से एक तवाना आवाज़ उभरी। सईद खान जेल की कोठरी के अंदर रहते हुए बशारत हुसैन के बयान हल्फी के जरिए ये काम कर खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं कि इसे कामरान का ख्याल था, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की खुशी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था और फरियाल की इस खुशी को दायमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। इस अंदरूनी सोच के साथ ही जेलर का सारा गुस्सा समंदर के जाग की नीचे बैठ गया। मोहब्बत को जिंदा रहना चाहिए, इसने खुद से कहा, भले इसका अंदाज, रंग और ढंग कोई भी हो। अगर मेरे किसी इक़दाम से सईद खान की कुर्बानी रायगा चली गई तो ये तौहीन मोहब्बत होगी। इस ख्याल के साथ ही वो पुरसुकून हो गया।